International Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے زبان کی حفاظت کے بارے میں چند گزارشات بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ہرگز ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زبان بھی ہے۔ اسی زبان کے ذریعے ہم اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم ذکر الہی بھی کرتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں۔ اگر اس زبان کی حفاظت کی جائے تو اس کے بہت ہی اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اگر زبان کی حفاظت نہ کی جائے تو اس زبان کی وجہ سے لڑائی جھگڑے برپا ہو جاتے ہیں۔ آئیے میں زبان کی حفاظت کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی جی، من نجا، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میری نجات ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری سوچ میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے
کہ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں کوئی پراپرٹی مل جائے، جائیداد مل جائے، کوٹھیاں بنگلے بنا لیں اور کاریں خرید لیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہی تھی کہ ہم جو ہے نا عذاب قبر سے بچ جائیں، عذاب جہنم سے بچ جائیں، اور قیامت کی شدید ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ ہماری نظر ہمیشہ دنیا پہ ہوتی ہے، دنیا کی مال و دولت پہ، جائیداد پہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی نظر جو ہے نا یہ آخرت پر تھی۔ تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے کرنے سے میری نجات ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، فرمایا کہ تو اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے۔ اور دوسرا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اگر تجھے فارغ وقت مل جائے تو گھر میں ہی رہا کرو۔ اور تیسرا جملہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ فرمایا یہ تین عمل تو کر لے تو اللہ تجھے عذاب قبر، عذاب جہنم سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات تو ہم نے سن لیے، لیکن اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں کہ ہمارا آیا اس حدیث پہ کتنا عمل ہے یا نہیں ہے، آئیے غور کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول کر لو۔ تو آج جو ہے نا میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور تم بھی گریبان میں دیکھو کہ آیا کیا ہماری زبان پہ کنٹرول ہے یا نہیں۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ہم زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، چغلیاں اور غیبتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ الفاظ زبان سے نکال جاتے ہیں کہ جو ہمیں زیب بھی نہیں دیتے۔ اور دوسرا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلِيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ اگر تجھے فارغ وقت مل جائے تو گھر میں ہی رہا کرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئے تو ہم بازاروں کی طرف، گلیوں کی طرف جو ہے نا محلوں کی طرف نکل جاتے ہیں، پارکوں کی طرف نکل جاتے ہیں، سیر گاہوں کی طرف نکل جاتے ہیں، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھر میں ہی رہو اگر تمہیں فارغ وقت مل جائے۔ اور تیسرا جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ تو اپنے گناہوں پہ رویا کر۔ آئیے اگر اس جملے کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ہم میں سے کون ہے جو گناہ کر کے روتا ہے؟ بہت ہی شاذ و نادر کم ہی لوگ ہوں گے جو گناہ کر کے روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ دیکھنے میں یہی آئے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں پھر گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آقا علیہ السلام نے نجات کے لیے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات زبان پہ کنٹرول کرنا، اور دوسری بات اگر تمہیں فارغ وقت مل جائے تو گھر میں ہی رہنا، اور تیسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ گناہوں پہ رونا، شرمندہ ہونا۔ آئیے طبرانی شریف کی حدیث ہے
سیدنا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، کہ جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت اس آدمی کے عیبوں پہ گناہوں پہ پردہ ڈال لے گا۔ دیکھیے زبان کی حفاظت کی کتنی فضیلت ہے۔ آیا ہم کیا زبان کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا، انسان کے سارے اعضاء جو ہے نا یہ زبان کے آگے گریہ زاری کرتے ہیں، زبان کی منتیں اور سماجتیں کرتے ہیں کہ اے زبان اتق اللہ فینا، تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں کہ اگر فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر انسان زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے لڑائی پڑ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، تو کیا ہوا کہ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، کہ زبان ٹیڑھی ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے دوسرے اعضاء کو بھی تکلیف اٹھانا پڑی۔ اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی جی اوصینی، مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، چاہے تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو۔ تو پیارے بھائیو، آج کل جو ہے نا ہماری خلوت کی زندگی اور ہوتی ہے اور جلوت کی زندگی میں جو ہے نا اور ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ فرمایا فَإِنَّهَا جُمَّاعٌ، یہ تقوی اختیار کرنا یہ تمام بلائیوں کا مرکز ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا علیک بالجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا۔ فَإِنَّهَا رُهْبَانِيَّةٌ لِّلْمُسْلِمِينَ، فرمایا یہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا اور اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہنا۔ فرمایا فَإِنَّهُ نُورًا لَكَ فِي الْأَرْضِ، کہ قرآن مجید کی اگر تو تلاوت کرے گا تو زمین تیرے لیے نور بن جائے گی، اور تیرا ذکر اللہ رب العزت آسمانوں میں کریں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَاحْزُن لِسَانَكَ، کہ اے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کی حفاظت کرنا۔
یعنی زبان سے ایسے جملے مت نکالنا جو تجھے شرمندہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں، یا چغلیاں غیبتیں نہ کرنا زبان سے، اور زبان کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنا، زبان سے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، واعظ و نصیحت کرنا۔ فرمایا اگر تو زبان کی حفاظت کرے گا تو تم شیطان پہ ہمیشہ غالب رہو گے۔ یعنی زبان کی حفاظت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کتنے الفاظ بیان فرمائے، اور ایک اور حدیث بخاری مسلم کی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا میں تمہیں نیکیوں کی جڑ نہ بتلاؤں؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتلائیے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کف علیک واشار الی لسانہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے معاذ، زبان پہ کنٹرول کرنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا زبان کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ساکیلت کا امک، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے کہ اس زبان کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ ڈالے گا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من یضمن لی وبین لحیہ وما رجلی ازمن لہ الجنہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دے؟ دیکھیے، اندازہ کیجئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 چیزوں کی ضمانت نہیں مانگی، 100 چیزوں کی ضمانت نہیں مانگی، 40 چیزوں کی ضمانت نہیں مانگی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، مجھے صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین لحیہ وما بین رجلی، ایک چیز وہ ہے جو شرمگاہ ہے، فرمایا شرمگاہ کی اور زبان کی جو بندہ مجھے گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آئیے بہقی شریف میں اور مجمع الزوائد میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو آگے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان کو پکڑے ہوئے ہیں اور کھینچ رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اللہ تجھے معاف فرمائے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر ان ھذا اوردنی شر الموارد، فرمایا یہ زبان جو ہے مجھے بدترین گھاٹیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ لیس شیء من الجسد، کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو، یعنی جسم کا ہر حصہ جو ہے نا
یہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، کہنے لگے کہ میں اس زبان کو پکڑ کر کے اس کی تیزی کو ختم کر رہا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اندازہ کیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر انسان ہے، لیکن تقوی کتنا زیادہ ہے، پرہیزگاری جناب کتنی زیادہ ہے۔ کیا آج ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم زبان کا کتنا فضول استعمال کرتے ہیں؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔